بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. کل دو عجیب سے واقعات ہوئے. پہلا واقعہ تو صبح ہوا جب میں آفس جا رہا تھا. میں چونکہ سبز زار سے نکلتا ہوں تو موٹر وے کا راستہ اختیار کرتا ہوں. یہ کوئی 12-15 کلومیٹر کا پیچ ہے اور یہ پھر جا کے رائیون روڈ پہ اترتا ہے اور وہاں سے پھر میں AWT چلا جاتا ہوں جہاں ہمارا آفس ہے. جب میں نے سفر کا آغاز کیا گاڑی میں چونکہ ذرا بلوٹوتھ لگا ہوا تو میں نے رحیم شاہ کا ایک پرانا گانا نکالا اور اس کو آن کر دیا. یہی والا تھا. اچھا، جس لمحے وہ جو کہہ رہا تھا ذرا ہولے ہلاؤ جھولا ری، تو میں اس وقت میں نے ماسک لیا ہوا تھا، اینک پہنی ہوئی تھی. ذرا کو 100-120 کی سپیڈ سے میں جا رہا تھا. آئی ڈونٹ نو کیا ہوا، تو آئی فیلٹ کہ میرے دونوں طرف سے آنسو دھیرے دھیرے گر رہے تھے اور میں اپنی ماں کو یاد کر رہا تھا. ان کو یاد کرنے کا ویسے تو کوئی نہ کوئی بہانہ میں اکیلے میں ضرور نکال لیتا ہوں، لیکن ان 15-20 منٹوں میں نے ان کو بہت شدت سے یاد کیا. اور ماں جب بھی یاد آتی ہے تو شدت سے یاد آتی ہے. ان کی مہربانیاں، ان کی مٹھاس، جس طور پہ مجھے وہ سویٹ ڈش کھلاتی تھیں اور جس طور پہ مجھے وہ دعائیں دیتی تھی، مجھے ان کی دعاؤں نے سچی بات یہ ہے کہ دنیا میں بالکل اجالے رکھا. میری ماں پیچھے ایک مضبوط دیوار کی طرح ہمیشہ کھڑی رہیں. اور جب میں نے پہلی دفعہ حضرت موسیٰ کے بارے میں پڑھا تھا کہ جب ان کی والدہ فوت ہوئی اور اللہ نے ان سے کہا موسیٰ ذرا سنبھل کے، اب تیرے پیچھے دعا کرنے والے وہ ہاتھ اور دعا کرنے والے وہ ہونٹ نہیں ہیں کہ جن کو اللہ ٹالے، اور اللہ ان کو قبول کر لیتا ہے، ان کو سن لیتا ہے. تو انفیکٹ جب میں نے اپنی والدہ کو لوز کیا اور ان سے محروم ہوا تو تب آپ کو اپنی محرومی سمجھ آتی ہے. ہم اپنی ماں کا کبھی بھی حق ادا نہیں کر سکتے. اور میرے رب نے مجھے 12 موقع دیا. جب بھی وہ حرم جانا چاہتی تو ہمیشہ ان کی ترجیح ہوتی تھی کہ میں ان کے ساتھ چلوں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کبھی وہ اپنے لیے لے کے گئیں، کبھی اپنی والدہ یعنی ہماری جو نانی تھی ان کے لیے اور عمرہ بدل کرنے کے لیے، اور ان کے ساتھ مجھے حرم جانے کا موقع ملا. تو میری جب دوسری یا تیسری ہم جا رہے تھے تو میری اہلیہ نے کہا کہ میں نے بھی چلنا ہے. تو الحمدللہ وہ بھی ساتھ گئی، میری بیٹی بھی ساتھ گئی اور ہم کو جا کے وہاں بھی ان کی خدمت کرنے کا موقع ملا. دوسری دفعہ بھی موقع ملا. انفیکٹ ایک دفعہ وہیں حرم میں حضرت عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر فاروق کے بڑے صاحبزادے تھے، اور کمال اللہ نے ان کو سخاوت بھی دی تھی، محبت بھی دی تھی، بڑا ان کا دل تھا. تو انہوں نے کہ یمنی کو دیکھا کہ جو اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ بٹھائے طواف کرا رہا تھا، اور ساتھ ساتھ ایک عربی کا فوک گیت تھا کہ کیا اونٹنی ہے کیا اور کیا سوار ہے، یعنی اپنے آپ کو وہ اونٹ تصور کر رہا تھا اور اپنے اوپر بیٹھی اپنی والدہ کو سوار کے جس کا وہ لاڈ اٹھا رہا ہے. تو اچانک وہ رکا کہ عبداللہ بن عمر کے پاس اور کہا کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو 2 روایتیں میں نے 2 جگہ پڑھی ہیں. ایک جگہ انہوں نے کہا کہ تم نے تو اس کی ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا. دوسری میں کہا کہ تم نے اس ایک شب کا بھی کہ جس میں تمہارے لیے وہ بیدار رہی اور تمہاری گیلے بستر کو خود استعمال کیا اور ٹھنڈی جگہ پہ اور صاف جگہ پہ تم کو رکھا، اس کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا. خواتین حضرات، یہ ماں جب تک ہوتی ہے ہم اس کی بہت قدر نہیں کر پاتے. ماں پڑھی لکھی ہو، بہت پڑھی لکھی ہو، اعلیٰ درجے کی ہو، غصے والی ہو، نرم ہو، دونوں صورتوں میں جس بات سے ڈرنا چاہیے ماؤں کو وہ یہ کہ رب نے ان کو اتنا درجہ اور مقام دیا ہے کہ کبھی ان کے منہ سے کوئی بری بات بھی نکل جائے تو اللہ قبول کر لیتا ہے. ماں کو دعا دیتے ہوئے بہت باخبر رہنا چاہیے، اور ماں کو بد دعا دیتے ہوئے اس سے زیادہ ڈرنا چاہیے کہ بد دعا بھی سنی جاتی ہے. اور اس کی جو بہت روشن اور بڑی مثال ہے وہ آج کے عہد میں جو حرم کے وزیر ہیں اور حرمین شریفین کے سربراہ ہے اور خانہ کعبہ کے پہلے صرف امام تھے، اب تو وہ ڈین بھی ہیں ایک یونیورسٹی کے، امام عبد الرحمن سدیس. وہ
کہا کرتے ہیں ان کا، چونکہ ایک انٹرویو میں نے سنا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے گھر آئے مہمانوں کا کھانا، ان کی کریم کھا لی اوپر سے تو اوپر مٹی ڈال دی، ریت ڈال دی، تو میری ماں نے مجھے غصے میں آ کے بد دعا دی، عبد الرحمن تو نے مجھے بہت تنگ کیا ہے، جا یہاں سے چلا جا، خدا تجھے کعبہ کا امام بنا دے۔ پھر وہ روئے، انہوں نے کہا کہ میرے رب نے میری ماں کی بد دعا بھی سن لی۔ دوسرے ہماری تاریخ میں ایک علامہ جار اللہ زمخشری گزرے ہیں، انہوں نے ایک بہت خوبصورت کتاب لکھی ہے کشاف، اور بھی بہت ساری چیزیں ان کے کریڈٹ پہ ہیں۔ ان کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے تھے، تو کسی نے ان سے پوچھا، عام طور پہ لوگ اس طرح کی بات پوچھتے نہیں ہیں، کسی نے پوچھا علامہ صاحب آپ کو کیا ہوا؟ کہا مجھے ماں کی بد دعا لگ گئی، بچپن میں ایک دفعہ میں نے چڑیا کے ساتھ دھاگا باندھ کے اس کو کھینچا اور اس کے دونوں جو پر تھے وہ ٹوٹ گئے، تو میری ماں نے مجھے منع کر رہی تھی، سمجھا رہی تھی، میں نہیں مان رہا تھا، تو میری ماں نے غصے سے کہا تو نے اس کے پر توڑے ہیں، خدا تیرے پیر توڑ دے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ جا رہا تھا اور اونٹ سے گرا، اور اونٹ سے گرتے ہی میرے دونوں جو پاؤں تھے وہ ٹوٹے، اور بعد میں علاج کرتے ہوئے دونوں کاٹ دیے گئے۔ تو وہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ ماں کی دعا اور ماں کی بد دعا دونوں بہت، توبہ استغفر اللہ، بہت امپورٹنٹ ہے۔ دوسرا ہوا یہ کہ کل شام کو جب میں اپنے آفس سے نکلا تو رات کے اس وقت 8 بجے تھے، یقین مانے پیٹ بھوک سے بھرا ہوا تھا، اور میں یہ سوچ کے کہ ابھی گھر پہنچوں گا، وہاں سے آدھے گھنٹے کا رن ہے، تو میری اہلیہ تازہ تازہ پھلکا بنائے گی، کھانا گرم کرے گی، میری بیٹیاں لا کے میرے سامنے رکھیں گی اور میں مزے سے کھاؤں گا۔ پر جو ہی میں رائے ونڈ روڈ کو میں نے ٹچ کیا، پتہ چلا کہ لائنیں لگی ہوئی ہیں گاڑیوں کی، تو میں اندر سے گھماتا گھماتا مین روڈ کے قریب آ گیا۔ وہاں بالکل ایک بینک کی بلڈنگ ہے، الائٹ بینک کی، اس کے ساتھ اس کے زیر سایہ میں نے گاڑی کھڑی کی، اور اب میں اپنی بھوک کا بھی سوچ رہا ہوں، اور ساتھ میں سوچ رہا ہوں کہ اب آگے چونکہ رستہ، ٹرک کھڑے تھے، بسیں کھڑی تھیں، اللہ کے بندوں نے ایسی شاندار طریقے سے رستہ بند کیا تھا کہ کوئی بائک بھی نہ گزر سکے۔ اچھا ہمارے گھر کے آگے کبھی کوئی سڑک ٹوٹ جائے، کبھی کوئی مسئلہ ہو جائے، ہم کبھی ٹھیک نہیں کریں گے، خراب کرنا ہو اسپیڈ بریکر بنائیں گے، سائڈ پہ اینٹیں رکھ دیں گے، کانٹے رکھ دیں گے تاکہ سہولت نہ ہو۔ وہاں بھی انہوں نے یہ کمال کام کیا تھا کہ رستے ہر طرف سے بند تھے۔ وہاں میں نے ایک بیٹے کو دیکھا جو کہ لوگ بھلک رہے تھے، پتہ نہیں کب سے 5 بجے سے گاڑیاں لائنوں میں لگی ہوئی تھیں، نہ اندر پانی تھا نہ کھانا تھا، بچے تھے، مائیں تھیں، بیویاں تھیں۔ پر ایک صاحب کو میں نے دیکھا اپنی موٹر سائیکل پہ، انہوں نے اپنی والدہ کو پیچھے بٹھایا ہوا اور موٹر سائیکل کا پیٹرول ختم ہو گیا ہوا تھا، وہ وہاں سے اس کو گھسیٹتے ہوئے موٹر سائیکل کو چلاتے ہوئے آ رہے تھے، اور ماں موٹر سائیکل کی ظاہر بوڑھی ماں تھی، وہ دونوں سائڈوں پہ پاؤں کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس لمحے ایک نظر میں نے بھرپور نظر جسے کہتے ہیں ماں کی طرف دیکھا، اور پھر اس خوشبخت بیٹے کو دیکھا، اللہ جانے کتنی دور سے اپنی ماں کو گھسیٹتا ہوا، ریڑھتا ہوا لے کے آ رہا تھا۔ اچھا مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ایک ایک قدم جو اس کو دقت ہو رہی ہوگی ظاہر اس کو بیلنس کرنے میں، وہ ماں کو اتر کا چلنے کا بھی کہہ سکتا تھا، اس نے نہیں کہا۔ اللہ جانے اس نے ان لوگوں کو بد دعا دی کہ نہیں، اللہ جانے اسے اس وقت کیا فیلنگ تھی۔ پر مجھے تو فیلنگ یہ تھی چونکہ میرا دن کا آغاز اپنی ماں سے ہوا تھا، اور دن کا اختتام ایک دوسری کی ماں کو دیکھ کر ہو رہا تھا، کہ جو دھیرے دھیرے آ کے وہاں اس نے آ کے بائک کو روکا، سانس لیا۔ دور تک وہاں کوئی پیٹرول پمپ نہیں تھا، اور جانے کا جو رستہ تھا وہ تھا کوئی نہیں۔ اس لیے میں نے بھی اپنی گاڑی کو بند کیا، اور کھانے کی تلاش میں مین روڈ پہ آیا۔ کافی دور جا کے مجھے ایک ہوٹل نظر آیا جہاں میں نے گاڑی کھڑی کی تھی۔ یونیورسٹی کے زمانے میں جب میں یونیورسٹی آف لاہور میں تھا، ہمارے کولیگ انوار صاحب جو فزکس کے پروفیسر تھے، وہ بھی وہیں کہیں پھنسے ہوئے تھے، اور وہ دودھ لینے وہاں آئے ہوئے تھے، اور اللہ جانے دودھ کے نام پہ گھر میں کیا بہانہ کر کے آئے ہوں گے۔ تو ان کو بھی میں نے دیکھا اس مزری کی حالت میں، تو پھر میں نے سوچا کہ میں کھانا میں نے اپنے لیے کسی ہوٹل سے لیتا ہوں۔ ایک ہی وہاں مجھے نظر آیا، رش ایسا تھا جیسے غدر مچا ہوا ہو۔ اس کو میں نے کہا کہ 2 کھانے پیک کر دو، اس نے کہا سالن تو ختم ہو گیا ہے ہی نہیں ہے، اور صرف روٹیاں ہیں وہ پک رہی تھیں۔ تو پھر میں نے اسے کہا کہ چلیں پھر آملیٹ بنا دو، تو اس نے 100 روپیز کا 1 انڈے کا آملیٹ بنایا، پھر دوسرا بنایا، اور میں نے پیک کر کے گھر واپس آیا۔ میرا خیال تھا کہ میں انوار صاحب کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اور وہاں بیٹھ کے بیتے دنوں کو یاد کریں گے۔ ہم ان کی والدہ کی وفات پہ گئے تھے۔ میری زندگی میں کئی لڑکے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ماں سے بہت محبت۔ رات کو مجھے آصف احسان کا جو UET میں پڑھتے تھے، اور پھر ماشاءاللہ ان کا اپنی اکیڈمی ہے ہربنس پورے اور مغل پورے کے درمیان، ان کا آیا میسج کہ بھیا اگر گاڑی آپ کی پھنسی ہوئی ہے تو میں بائک لے کے آتا ہوں اور آپ کو وہاں سے نکال لے جاتا ہوں۔ یہ بھی اپنی والدہ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اسی طور پہ لاہور کے ایک علی عمران ہیں، اور ان کی والدہ کا ہوٹل ہے جیل روڈ کے بالکل ساتھ، کچال جیل روڈ پہ۔ ان سے بھی میں نے گزارش کی تھی کہ ان کی زندگی میں بہت سکھ نہیں تھا،
کہ اب اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھو، ان کے ساتھ ان سے دعائیں لیا کرو، ان کی خدمت کیا کرو. تو انہوں نے والدہ کے ساتھ ہوٹل پہ بیٹھنا شروع کیا اور اللہ نے ان کی سنی اور ان کو زندگی میں کافی آسودگی ملی. جن جن بچوں کی اور جن جن بڑوں کی مائیں زندہ ہیں، کبھی ان پہ کوئی مشکل وقت آئے تو اس مشکل کو خود اپنے پہ جھیل لیا کرے، ان کو اس مشکل میں نہ ڈالا کرے، اور پھر ان سے دعائیں لیا کریں. ان کی بد دعائیں سے خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیے، اس لیے کہ یہ نعمت ایسی شاندار ہے کہ جو ہماری زندگیوں میں جب تک ہوتی ہے بہت خیر رہتی ہے، جب یہ چلی جاتی ہے تو پھر بہت دقت ہوتی ہے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.